sad fact that many Muslims do not pray or fulfill the condition of the prayer. Its purpose is to put ourselves in touch with God, to strengthen our relationship with Him, to be grateful for all His blessings and remind ourselves of His greatness. Just as the body requires physical needs such as food and water, the soul has spiritual needs. The needs of the soul are provided by acts of worship, the most important of which prayer. The closest a person is to his Lord when he is in prostration. Dear friends, the Arabic word for prayer is actually derived from the Arabic word meaning connection. The Messenger of Allah, peace be upon him, said, when any one of you stands to pray, he is communicating with his Lord. So let him pay attention to how he speaks to him. Don't cut this relationship between you and your Creator. Dear friends, namaz is the second most important pillar of Islam and is the most regular compulsory action in a Muslim's life. In fact, Allah subhanahu wa ta'ala did not even exempt the Muslims from praying during the battle. Dear friends, man is surrounded by no matters and problems. Once we focus on strengthening our relationship with our Lord, He, who is all powerful, will fix our worldly problems. Like our scholar says, whoever strengthens their relationship between themselves and Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will strengthen their relationship between themselves and the creation. The principle of Salah is to ensure Muslims maintain their faith and devotion to Allah subhanahu wa ta'ala, to increase taqwa and to remain conscious of the importance of faith and submission to their Creator, their audience. As we tell the 5 pillars of Islam, Salah is a highly important obligation upon all Muslims and is essential to ensuring we stay within the boundaries of deen, remain mindful of one's faith. Thank you so much and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شمع علم کے جلووں پر فدا ہو جاؤں، شمع علم کے جلووں پر فدا ہو جاؤں، سارے عالم میں جو چمکے وہ دیا ہو جاؤں، علم کے نور سے عالم کو منور کر دوں، علم کے نور سے عالم کو منور کر دوں، نور ایمان سے گلشن کو منور کر دوں. صدر جلسہ، قابل احترام خواتین، ماؤں اور بہنوں، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم قرآن اور علم حدیث کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق بخشی. نیز ہم تمام ماں و بہنوں کو علم کی افادیت اور ضرورت کو سمجھنے اور سمجھانے کا موقع عطا فرمایا. ہمیں مدرسہ الامان ایجوکیشنل اکیڈمی کے محتمم حافظ و قاری جناب محمد فیضان صاحب کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہماری نئی نسل کے لیے علوم نبوی کا شدت لگایا اور ہماری پسماندگی کو علمی کمزوریوں کو تقاضے کے مطابق جانچا اور پرکھا، اور ہم بچیوں میں علمی شعور اور اسلامی تہذیب کی روح پھونکنے کے لیے یہ عظیم سرچشمہ علم الامان ایجوکیشنل اکیڈمی کے نام سے تعمیر فرمایا. قابل احترام ماؤں اور بہنوں، علم ایک نور ہے، علم ایک زندگی ہے، علم روز روشن ہے. اسی طرح علم کا فقدان جہالت ہے، اندھیرا ہے. میری بہنوں، روشنی اور تاریکی میں جتنا فرق ہے، دن اور رات میں جتنا فرق ہے، اتنا ہی فرق اہل علم اور غیر اہل علم میں ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتی ہوں، دل کے کان سے سنو. حضرت حسن بطریقہ ارسال بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 آدمیوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جو بنی اسرائیل میں سے تھے. ان میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جایا کرتا تھا. دوسرا شخص وہ تھا جو دن میں روزے رکھتا اور پوری رات نفل نماز میں گزار دیتا. آپ سے ان دونوں کا ذکر کر کے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون شخص افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عالم کو جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جایا کرتا تھا، اس عابد پر جو کہ دن میں روزے رکھتا اور پوری رات نفل نمازیں پڑھتا ہے. ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ تم میں سے ادنا مرتبہ رکھنے والے شخص پر میری فضیلت ہے. اور اس سے بڑھ کر فضیلت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ خیرکم من تعلم
سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کی تعلیم لے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے. مگر میری ماں و بہنوں، شرط یہ ہے کہ قرآن کریم اس کے حق کے ساتھ پڑھا جائے گا جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. اس حق کو پانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اس علاقے میں اپنے طرز کی واحد درسگاہ الامان ایجوکیشنل اکیڈمی میں داخلہ لینا ہوگا، جہاں دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا معقول اور مکمل انتظام ہے، جہاں کے اساتذہ امت مسلمہ کے نونہالوں کو عرفان مولا بنانے کے لیے انتھا کوشش اور محنت کر رہے ہیں. میری ماؤں اور بہنوں، طالب علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جس شخص نے علم کی طلب میں راستہ طے کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا. اور میری بہنوں، اسی پر بس نہیں، ہمارے کملی والے آقا نے فرمایا: وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَسْعُ أَجْنِحَتَهَا رِسَلْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ ہر علم کی طلب کرنے والی اور دین کی جستجو رکھنے والی بہنوں کو خوش کرنے کے لیے احتراماً رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور میری ماں اور بہنوں، علم دین سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے خواہ مرد یا عورتیں، زمین و آسمان کی تمام چیزیں دعائے مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں، چیٹیاں سوراخوں میں، ہر عالم اور متعلم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگ و شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. ماشاءاللہ، بہت عمدہ. کیا جانتے ہو شان فقیری کو دوستو؟ کیا جانتے ہو شان فقیری کو دوستو؟ ان گدریوں میں لال ہمارے ہی پاس ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ماشاءاللہ.